حضور غوث پاک کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں 1,24,000 پیغمبروں میں سے کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جو غوث اعظم دستگیر فرماتے میری مجلس میں نہ آیا ہو، ہر پیغمبر میری مجلس میں آیا کرتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیسے غوث پاک نے دیکھا؟ ایسے دیکھا کہ اللہ نے ان کے دل کو زندہ فرمایا تھا، سرکار کی نظر عنایت ان پر تھی۔ جن کا دل زندہ ہو جاتا ہے وہ سر کی آنکھوں سے پیغمبروں کا دیدار کر لیا کرتا ہے۔ حضرت کرام حضور پیرانے پیر کے حوالے میں وہ واقعہ بھی ہے، میں آپ کی خدمت میں شعر اس واسطے کر رہا ہوں تاکہ آپ کا ایمان مضبوط ہو، آپ ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں۔ میں پوری حدیث نہیں پڑھوں گا، جب تک آپ ساتھ ہیں حدیث پڑھتا ہوں، بات ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت کرام عزیز دوستو، پیرانے پیر کے حوالے میں آتا ہے ایک مرتبہ منبر پر تشریف فرما تھے، رونق افروز تھے، خطاب شروع ہوا، تقریر شروع ہوئی، غوث اعظم دستگیر کا خطبہ شروع ہوا۔ تقریر کے دوران سونا، 12 بج کے بعد سونا پھر بھی گنجائش ہے اس کی، 12 بج جانے کے بعد تو انسان سو جاتا ہے، خاص طور پر تھک کے آنے والا تو سو ہی جاتا ہے۔ 12 بجے کے بعد اگر کسی کی نیند لگ گئی الگ مسئلہ ہے، مگر شام میں عصر کے بعد تقریر ہو رہی ہے، مغرب کے بعد تقریر، بندہ سو رہا ہے تو بہت بری بات سمجھی جاتی ہے۔ غوث پاک خطاب کر رہے ہیں، ایک بندہ سو گیا، سویا تو سویا، ایسے سویا کہ بھول ہی گیا کہ وہ کہاں ہے، ٹیکا ویکا لے کر آرام سے کھمبے کو، اب دیواروں سے ٹیکے لینے والے عام طور پر سوتے ہیں، اور جمعے کی نماز میں سونا تو ہمارے فرائض میں سے شامل ہے۔ کئی لوگ جمعے کے دن خطبے میں برابر پابندی کے ساتھ سوتے ہیں، بعض مرتبہ تو ایسا بھی ہوا ہے کہ گھراٹے بھی مار دیتے ہیں، بازو بیٹھ کر اٹھانا پڑتا ہے، بھائی آپ جمعے کی نماز میں ہیں، تب جا کر جاگتے ہیں، بولتے ہیں کہ خطبہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا اس واسطے ہم سو جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو یہ سونا الگ مرحلہ ہے، سویا انسان سو جاتا ہے، بندہ سو گیا، سویا تو سویا کس کی مجلس میں؟ بڑے پیر کی مجلس میں سویا، غوث اعظم دستگیر کی مجلس میں سویا، بڑے پیر کی توجہ بار بار نگاہ اس پر پڑ رہی ہے، آزو بازو والے بھی محسوس کر رہے ہیں کہ بڑے پیر اس کو دیکھنے لگ گئے، سامنے محراب ٹیکا لے کر وہ سو رہا ہے۔ غوث پاک نے 1 مرتبہ دیکھا، 2 مرتبہ دیکھا، 3 مرتبہ دیکھا، تقریر کے دوران بڑے پیر منبر سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اب اٹھ کر جو ہی کھڑے ہوئے لوگوں کے دل کانپنے لگے، بڑے پیر جو بولتے تھے وہ ہو جایا کرتا تھا، ان کی زبان میں اللہ رب العزت نے ویسا اثر دیا تھا، اللہ والوں کے پاس ایسا ہی ہوتا ہے، جو ان کی زبان سے نکلتا ہے پتھر کی لکیر، جو بولتے ہو جاتا ہے۔ اب نہ جانے کیا بولیں گے، نہ جانے کیا ہوگا، بڑے پیر اترے پورے جذبے جلال کے ساتھ، اتر کر آئے اور اس بندے کی طرف بڑھنے لگے۔ اب پورا مجمع ہٹنے لگ گیا، لوگوں نے جگہ بنائی، بڑے پیر سیدھے اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اب کیا تھا، لوگوں نے کہا اب نہ جانے کیا بولیں گے، بیچارہ مر جائے گا، سوتے سوتے دنیا سے چلا جائے گا، یہ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ بڑے پیر اس کے پاس گئے، جا کر اپنا ہاتھ باندھ دیا، نگاہیں رکا لی، باادب کھڑے ہو گئے۔ وہ سوتا رہا، بڑے پیر ٹھہرے رہے، بہت دیر تک وہ سوتا رہا۔ آخرکار بہت دیر کے بعد غوث اعظم دستگیر پلٹ کر آئے، منبر پر بیٹھے، خطاب جاری ہوا۔ اب یہ ہونے کو ہو گیا، پوچھنے کی ہمت کسی میں نہیں ہے، ولیوں کے سردار ہے، پوچھے تو پوچھے کیسے، کوئی پوچھ نہیں پا رہا ہے، مگر ہر ایک کے دل میں سوالات تو ضرور پیدا ہو رہے ہیں۔ خطاب ختم ہوا، اب لوگ جہاں بڑے پیر سے ملنے کے لیے ایک لائن لگ گئی ہے، ہمیشہ ایک لائن ہوتی تھی، آج 2 لائنز لگ گئی ہیں، ایک بڑے پیر سے ملنے کے لیے، دوسرے سونے والے سے ملنے کے لیے۔ یہ سویا تو سویا، غوث پاک کی مجلس میں سویا، اور معاملہ یہ ہے سویا بھی بڑے پیر بجائے جلال میں آنے کے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، یہ کتنا بڑا اللہ کا ولی ہے۔ اب لوگ آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، کوئی پیشانی چوم رہا ہے، کوئی کاندھے چوم رہا ہے، اب اس کو حیرت ہو رہی ہے آج میرے ساتھ ایسا اسپیشل معاملہ کیوں ہو رہا ہے، ایسا میرے ساتھ لوگ کیوں کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بہت سے لوگوں نے بھیڑ میں لگائی، اب وہ جب مسجد سے نکلنے لگا، لوگوں نے پوچھا حضرت ہم آپ کو مان گئے، آپ کی شان ہی جدا ہے۔ بھائی میری کیا شان جدا ہے؟ کہنے لگے آپ آج سرکار غوث پاک کی مجلس میں سوئے اور غوث پاک آ کر آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، آپ کی عجیب شان ہے۔ کہنے لگے نادانو تم سمجھتے ہو بڑے پیر میرے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے؟ کہنے لگے نہیں تو پھر آپ کے سامنے نہیں تو کس کے سامنے؟ ارشاد فرمایا ادھر میری نیند لگی اور اللہ رب العزت نے ادھر اجابات اٹھائے، میں نے دیکھا کہ مدینے سے مصطفیٰ کی سواری آ رہی ہے، میں نے دیکھا، خواب تھا، میں خواب میں دیکھ رہا تھا سرکار تشریف لا رہے ہیں، سرکار آتے جاتے ہیں غوث پاک کی مجلس میں، آتے بھی ہیں، دعائیں بھی دیتے ہیں، سرکار ناز فرماتے ہیں، ناز فرماتے ہیں اپنے اس نواسے پر کہ مجھے اللہ نے ایسا نواسا عطا فرمایا ہے۔ وہ جب بیٹھتا ہے تو اولیاء اپنی گردنیں بچھا دیا کرتے ہیں، ایسا نواسا اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ سرکار ناز فرماتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایسا امتی عطا فرمایا ہے۔ سرکار آتے جاتے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں تم سمجھتے ہو میری خاطر؟ کہنے لگے ہاں۔ ارشاد فرمایا میں خواب میں سرکار کو دیکھ رہا تھا اور غوث پاک جیتے جاگتے سر کی آنکھوں سے سرکار کا مشاہدہ فرما رہے تھے۔ بڑے پیر میری ادب کی خاطر نہیں کھڑے ہوئے تھے، مصطفیٰ کائنات اپنے آقا کی ادب کی خاطر کھڑے ہو گئے تھے۔